گھر میں جنات آ جائیں تو مرغی کے پنجے گھر میں لٹکائیں تو جنات بھاگ جائیں گے۔ جو عورت زمین پر بیٹھ کر روٹی بناتی ہے وہ عورت 70 سال تک جوان رہتی ہے۔ جو عورت کھڑے ہو کر روٹی پکاتی ہے وہ 40 سال کے بعد بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت بیٹھ کر سر میں کنگھا کرتی ہے اس کی اولاد بہت ہی ذہین اور محنتی پیدا ہوتی ہے۔ جو عورت کھڑے ہو کر سر میں کنگھا کرتی ہے ایسی عورت کی اولاد معذور پیدا ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر چھوٹا پیشاب کرنے سے انسان کے گھٹنے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا پیشاب بار بار روکنے سے انسان جلدی بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے۔ روٹی کھا کر اوپر سے پانی پی لینے سے انسان کو لقوہ ہونے کا خطرہ لاحق ہونے لگ جاتا ہے۔ بیوی کو ہمیشہ خوش اور راضی رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی پی کر بیوی کے پاس جایا کرو۔ باسی روٹی کھانے سے انسان کے پٹھے مضبوط اور یادداشت بہت تیز ہو جاتی ہے۔ پھول گوبھی سے بہتر بند گوبھی ہے جو انسان کے چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتی۔ سفید کپڑے پہن کر سونے سے انسان کی عقل میں کافی حد تک اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ رات کے وقت ناخن کاٹنے سے انسان پر غربت کے بادل چھانے لگ جاتے ہیں۔ گھر کا سکون برباد ہونے لگ جائے تو گھر میں خرگوش لے آئیں، سکون واپس آ جائے گا۔ پاؤں کی تلیوں پر ناریل کا تیل لگا کر سونے سے انسان کو دل کا دورہ نہیں پڑتا ہے۔ دوپہر کے وقت آنکھوں میں سرما لگانے سے انسان کی بینائی کمزور ہونے لگتی ہے۔ جس گھر میں کبوتر پالے جاتے ہیں اس گھر کا رزق ہمیشہ تنگ، غربت افلاسی رہتا ہے۔ گھر میں دولت کی کمی ہو گئی ہے تو گھر میں شتر مرغ اور بدخیں لے آؤ، کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ جس گھر میں حاملہ اونٹنی ہوتی ہے اس گھر میں 40 سال تک رزق کشادہ ہی رہتا ہے۔ جس گھر میں حاملہ بلی رہتی ہے اس گھر میں 100 سال تک خوشحالی اور برکت رہتی ہے۔ زیادہ دیر تک جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے سبز چائے پی لیا کرو۔ ناف میں ناریل کے تیل کا قطرہ ڈال کر سونے سے پیٹ زندگی بھر باہر نہیں نکلتا ہے۔ جس بندے کے نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے اس کی عمر بہت ہی لمبی تصور کی جاتی ہے۔ جو لوگ خواب میں اکثر ڈرتے رہتے ہیں ایسے لوگ اصل میں بہت بہادر ہوتے ہیں۔ جو لوگ چلتے ہوئے تھوکے پھینکتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے چہرے جلد ڈھل جاتے ہیں۔ ادھار ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہ ادھار لو نہ دو، کیونکہ ادھار دینے اکثر رقم سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور دو سے بھی۔ ارے نادان، دنیا کی زندگی تو ایک موت ہے اور تو نے اس موت کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ اپنی محنت کے بیج کو طلب دنیا کی زمین میں بو دیا ہے۔ اگر وصال ربانی کے خواہاں ہو تو طریقت اولیاء اللہ کی پیروی کرو۔ اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرا برابر بھی عورت کے حسن کا خیال پیدا ہو جائے۔ بہترین انسان وہی ہے جو اپنے دوستوں کو بیکار نہ جانے اور دوسروں سے بہتر اور اچھا جانے۔ بندے کی زندگی میں تمام حرکات و سکنات صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ مغلوب قومیں ہمیشہ غالب اقوام کی تقلید کرتی ہیں کیونکہ نفس انسانی کی یہ کمزوری ہے کہ جن لوگوں کی اطاعت و پیروی پر وہ مجبور ہوتا ہے ان میں غیر شعوری طور پر ایک طرح کے کمال کو مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کمال اس میں منتقل ہو جائے۔ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی رہتی ہیں لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔ اے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو خدا کا شیر بتاتے ہو، برسوں گزر گئے کہ تم ایک کتے یعنی شیطان سے عاجز ہو رہے ہو تو وہ کتا یعنی شیطان تمہارے لیے کیا خاک شکار مارے گا جب تم خود اعلانیہ کتے کے شکار ہو رہے ہو۔ جس طرح سانپ حیوان کو کاٹ کھائے تو حیوان مر جاتا ہے، اسی طرح مال کی محبت اگر انسان کے دل میں گھر کر لے تو وہ اس کو غفلت میں مبتلا کر کے روحانی موت سے ہلاک کر دیتا ہے۔ عقل مند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے
کہ جب اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ جو بندہ خود کچھ سیکھنا نہ چاہے اسے دنیا کا کوئی بھی استاد نہیں سکھا سکتا۔ جسے اپنا احساس نہ ہو وہ بھلا دوسروں کا کیا احساس کرے گا؟ اگر تیرا یہ خیال ہے کہ رشک ابلیسی کا مرتکب نہیں بلکہ رشک سے پاک اور اہل اللہ کا خیر خواہ ہے تو اس خالی دعویٰ کو جانے دے، عملاً اس دعویٰ کا ثبوت پیش کر کے دکھا۔ نفس بے عقل اور ذلیل ہے، لہٰذا اس کے لیے گدھے کی صورت مناسب حال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر رذیل کو اس کے حسب حال میں صورت دے گا، چنانچہ چغل خور کو بندر، غدار کو گندگی کا کیڑا، حرام خور کو خنزیر، موذی و مردم آزاد کو سانپ بچھو بنایا جائے گا۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ کبھی امید مت رکھو۔ دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی۔ کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکنے کی جسارت کرے۔ سچی اور معیاری دوستی کا دھاگا دراصل فرشتوں نے تھام رکھا ہے۔ محبت اور اخلاص کی پریاں جس کی حفاظت کرتی ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ اپنے لیے نیک اعمال لے لو اور یہ کام دوسروں پر نہ چھوڑو۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پنجرے میں قید کر کے رکھے اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہے۔ عزت و آبرو چاہتا ہے تو چلتے ہوئے آنکھوں کو جھکا کر رکھ اور بات کرتے ہوئے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ۔ تیری آنکھ اگر جوانی میں سیاہ اور جان کو بڑھانے والی تھی، اگر اب بڑھاپے میں وہ جان فرا نہیں رہی تو کم از کم اس کی سیاہی تو باقی ہو، پھر وہ زرد کیوں ہے؟ اے جاہل، تجھے زمانہ بدلنے پر لگا ہوا ہے، تو اپنی حالت پر جمع ہوا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے مالدار ایسے ہوئے کہ ان کو زمانے نے فقیر اور حقیر بنا دیا۔ اے عقل کا ہدیہ خدا تک لے جانے والے، یہی حال تیرا ہے۔ عقل تو وہاں راستے کی خاک سے بھی کمتر ہے۔ اسی طرح خدائی معاملات میں اپنی عقل کو دخیل کرنا بھی حماقت ہے۔ جھوٹی بھوک کھانے میں جلدی کرتی ہے، مزے کے جانے کا ڈر خود بیماری ہے۔ سچی بھوک ہو تو تاخیر بہتر ہے تاکہ بغیر کراہت کے خوب ہضم ہو جائے۔ بولنے میں اگر فائدہ نہ ہو تو نہ بول، اگر ہو تو اعتراض چھوڑ دے اور شکریہ ادا کر۔ اللہ کا شکر ہر گردن میں توق کی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ جھگڑا اور منہ بگاڑنا۔ جس کی اچھی عادت ہوگی وہ نجات پا گیا، جس کا دل شیشے کا ہوگا وہ ٹوٹ گیا۔ زندہ اور قائم امام وہ ولی ہے، خواہ حضرت عمر کی نسل سے ہو یا حضرت علی کی۔ اے نیک بخت، مہدی اور ہادی وہی ہے، چھپا ہوا وہی ہے اور سامنے بیٹھا ہوا بھی وہی ہے۔ وہ نور کی طرح ہے اور عقل اس کا جبریل علیہ السلام ہے، اس سے کم درجہ کا ولی اس کا قندیل ہے۔ ایک عقل جب دوسری عقل کے ساتھ ملتی ہے تو دگنی ہو جاتی ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے اور راستہ نمایاں ہو جاتا ہے، بلکہ اسی طرح نفس نفس کے ساتھ جڑ کر دگنا ہو جاتا ہے، اندھیر بڑھ جاتا ہے اور راستہ چھپ جاتا ہے۔ اے انسان، اس منہ کو بند رکھ تاکہ تو اسرار و معارف کو آنکھ سے دیکھ لے۔ اس جہان معرفت کے لیے منہ اور حلق آنکھوں کی پٹی ہے، یہ منہ دوزخ کا دہانہ اور یہ دنیا برزخ جیسی ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو لسوڑا منہ سے چبا کر اس کی شلوار سے چپکا دو، جیسے شلوار وہ پہنے گی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تو اپنی عقل اور محبت کے ذریعے سے نزدیکی حاصل کر، نہ کہ اپنے کمال اور نیکی کی بنیاد پر۔ تو اس عقل مند ولی اللہ کے سایہ میں آ جا جس کو راستہ سے کوئی ہٹانے والا نہ ہٹا سکے، اسی کے ذریعے تو اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ انسان کو علم حیاتیات کی روشنی میں دیکھیے یا اس کا کوئی اور مقام متعین کیجیے، وہ بہرحال تمام شکاری درندوں میں سے سب سے زیادہ خوفناک ہے، اور حقیقت میں یہ وہ واحد درندہ ہے جو بڑے ہی منظم انداز میں
اپنے ہی ہم جنسوں کا شکار کرتا ہے۔ آفتاب اگر اس چمن کو چھوڑتا ہے تو اس لیے کہ زمین کے نچلے حصے کو روشن کرے۔ آفتاب کو فیض رسانی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے، لیکن مرشد کامل اپنی جگہ رہتا ہے اور زمین کے ہر حصے کے باشندوں کو فیض پہنچاتا ہے۔